ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تفصیل سے آج بیان ہو گئے۔ حضرت مفتی عبدالقدوس صاحب نے بہت مفصل بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ اور کتاب سے واضح پڑھ کے سنایا گیا، تو میرا خیال تو کچھ بدل گیا تھا کہ آج بیان نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے ہمارے دوست قاری منیر احمد صاحب جلندھری سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، کوئی بات کرنے لگے تھے، پھر مغرب کی اذان ہو گئی، میں نے کہا چلو بیان کے اندر اس بات کو کہیں گے۔ مفتی صاحب بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے کہ صحبت اہل اللہ کی ضروری ہے۔ اصلاح دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو اور اہل ذکر کی صحبت و تربیت بھی ہو۔ جیسے فرما رہے تھے صرف صحبت اختیار کر لینا کہ چلو ہفتے کے دن، بدھ کے دن ہفتے کے بعد چلے جایا کریں گے اور اپنے ذکر اذکار کرے نہیں، اصلاح کیسے ہوگی؟ وقتی اثرات ہو سکتے ہیں لیکن اصلاح نہیں ہوگی۔ کوئی اکیلے ہی اپنے ذکر کرتا رہے، کسی کی تربیت اختیار نہ کرے، یہ بھی بعض اوقات بہت ہی زیادہ نقصان میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنی تجاویز سے اپنی اصلاح کرنا یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، دماغ خراب ہو گئے۔ اس لیے اہل حق کی صحبت و تربیت بھی ضروری ہے اور اللہ کا ذکر، اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رزین آپ کے صحابی ہیں، ابو رزین اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر اور جب تو وہاں سے فارغ ہو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کر۔ دو باتیں فرمائی اصلاح کے لیے، اہل ذکر کی صحبت تربیت بھی ضروری اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا بھی ضروری۔ دونوں باتوں کو جمع کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق پھر کام بنے گا، اصلاح ہوگی۔ یہ اہل اللہ بہت کچھ کرتے ہیں، صحبت والے بہت کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کتنی محنت کرتے ہیں، تمہارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ آپ کچھ واسطہ نہ پڑھا ہو یا سنا نہ ہو، یہ ڈاکٹر نہیں تو ڈاکٹر، سرجن وغیرہ بھی دوسرے، یہ انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے مدارس میں انسان بھی پڑھتے ہیں، جنات بھی پڑھتے ہیں، حفظ میں بھی اور کتابوں میں بھی، ایسے اسکول کالج میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے جنات مکمل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ تو کچھ چیر پھاڑ کر کے پھر اندر کا آپریشن کرتے نہیں، بائی پاس کر رہا ہے، سینہ پھاڑ دیتے، چیر دیتے ہیں۔ وہ پیٹ کے اندر خرابی ہے، قابل آپریشن ہے تو پیٹ کو کاٹتے ہیں۔ ایسے ہی زچہ بچہ کا مسئلہ آپ نے سن رکھا ہے، یہ ڈاکٹر تو یہ کرتے ہیں۔ جنات ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں یہی کچھ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح، لیکن بغیر چیر پھاڑ کے کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات، وہ اس کا فوٹو بھی لیا، پیٹ کے اندر پٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن اوپر سے چیر پھاڑ کوئی نہیں۔ جنات ایسا علاج کرتے ہیں، جو جنات ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ گال سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ہمیں کہیں آ رہی سمجھ؟
مشائخ بھی ایسے، مشائخ جو آپریشن کرتے ہیں اوپر سے بالوں کو کچھ نہیں ہوتا، اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے اور بڑے کامیاب آپریشن کرتے ہیں۔ اس کی بات میں نے قاری صاحب کو سنانے لگا تھا۔ قریبی زمانے میں ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبد المنان، راول پنڈی میں رہتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ دین کی طرف کیسے آئے؟ ایک آپریشن سے آئے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ سن 62 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سن 62 ہی میں حضرت لاہوری کا انتقال ہوا ہے۔ سن 62 ہی میں حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری کا انتقال ہوا۔ ایک سال میں تینوں بڑے بڑے بزرگ اللہ کو پیارے ہوئے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 3.5 گھنٹے ذکر کیا کرتے تھے۔ 10 منٹ آپ، 15 منٹ آپ، پھر دوسرے، ایسا نہیں، ایک وقت میں ایک مجلس میں روزانہ اسی وقت 3.5 گھنٹے ذکر کرتے تھے، پھر کسی کام کو ہاتھ لگاتے تھے۔ فرماتے اس کے بغیر مجھے سکون نہیں ہوتا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور ذکر پتہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ 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 اللہ، ایسے نہیں، پوری شد مد جوش سے کرتے تھے۔ ایسے مزیدار طریقے سے ذکر کرتے تھے کہ قریب بیٹھنے والوں کو مزہ آ جاتا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے والد صاحب ہیں، بہت بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے اللہ والے، حضرت گنگوہی کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ۔ ترمذی کی تقریر حضرت گنگوہی کی انہوں نے جمع کی ہے، جس کا نام کوکب الدری ہے، علماء جانتے ہیں۔ مولانا یحییٰ خود بڑے عالم، بڑے محدث۔ وہ جب شاہ عبد القادر رائے پوری اپنے شیخ کے پاس، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس رہتے تھے، زیر تربیت تھے، تو ذکر کے وقت ذکر جیسے میں نے کیا بڑے جوش خروش سے کرتے تھے۔ مولانا یحییٰ سہارنپور سے رائے پور شریف آتے اور ذکر کے وقت شاہ عبد القادر رائے پوری جب بھی مرشد نہیں بنے تھے، زیر تربیت تھے، ان کے پاس بیٹھتے اور یہ کہتے ولی عبد القادر صاحب میں سہارنپور سے آپ کا ذکر سننے کے لیے آیا ہوں۔ خود اتنے بڑے تھے، حضرت گنگوہی کے خادم خاص تھے، محبوب خادم سے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے۔ اللہ اکبر، یا اللہ منو ہدایت دے دے، یا اللہ منو ہدایت دے دے۔ اللہ، یہ پھرتیاں، یہ چستیاں نہ کام آئیں گی کبھی۔ شعر مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے۔ کیف پیدا کر سمندر کی طرح، انسان کو ہر چیز سے سبق لینا چاہیے۔ کیف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعت خاموشیاں گہرائیاں۔ کوئی سمجھ نہیں آیا؟ سبحان اللہ، نہیں، سبحان اللہ کہنے سے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سمجھ آ گیا، اس کا یقین نہیں ہوتا۔ بعض کو بن سمجھے بھی سبحان اللہ ہو جاتی ہے۔ حضرت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے جب لوگ میری بات نہیں سمجھتے تقریر میں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب لوگ سبحان اللہ زیادہ کہیں میں سمجھ جاتا ہوں، تب ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ ایسے ایک صاحب بہت جلد بازی کرتے ہیں، تو جلدی بازی میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہوتا ہے العجلۃ من الشیطان،
جلد بازی شیطان کی طرف سے، کئی انہوں نے جلد بازی میں برتن بھی توڑے، کئی ہماری ٹوکریاں بڑی مشکل سے اسے بچی۔ میں نے ان کے بارے میں شعر کہا، کیف پیدا کر تو چڑیا کی طرح، کیف پیدا کر تو چڑیا کی طرح، پھرتیاں چستیاں چالاکیاں۔ یہ کام خراب کرتے ہیں نا بول کے جلد بازی، ان کے لیے شعر۔ تو کیا بات میں کر رہا تھا؟ تو ذکر 3.5 گھنٹے سے عبد القادر رائپوری کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقت متعین کر کے، جگہ متعین کر کے، روزانہ بلا ناغہ وہاں بیٹھ کر ذکر کیا جائے، 10 دن کر کے دیکھ لے فائدہ کتنا ہوگا۔ تو شاہ عبد القادر رائپوری تشریف لائے ہوئے تو گجرانوالے، مولانا عبد المنان ادھر کیسے آئے؟ بڑا مجمع سے لوگ بیٹھے تھے معتقدین۔ ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ اہل حدیث حضرات کا لڑکا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت لو ایک اور غیر مقلد آ گیا۔ حضرت فرمایا، کسی نے پوچھا حضرت غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اونچی آمین کہتے ہیں رفع دین کا؟ فرمایا نہیں، یہ تو حضور کی ادائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں غیر مقلد اس کو کہتا ہوں جو کسی کی مان کے نہ چلے، اپنی مرضی کرتا پھرے۔ یہ بات کہہ رہے تھے اور اس نوجوان کا اندر سے آپریشن کر رہے تھے۔ اس آپریشن کا اثر کیا ہوا؟ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے دینی مدرسے میں داخل ہو گئے۔ پھر سہارنپور چلے گئے۔ سہارنپور بہت بڑا ادارہ ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا وہاں شیخ الحدیث، اور بڑے بڑے اللہ والے وہاں رہتے تھے۔ وہاں دورہ حدیث تک پڑھا۔ پھر حضرت رائے پوری کے ہو کے رہ گئے، ذکر اذکار کیا، خدمت کی۔ پھر حضرت رائے پوری سے خلافت پائی مولانا عبد المنان صاحب۔ پھر یہاں تک قرب حاصل کیا جب حضرت رائے پوری معذور ہو گئے، کھانا بھی خود نہیں کھا سکتے تھے، لقمے بنا بنا کر حضرت رائے پوری کو کھانا یہی کھلایا کرتے تھے۔ یہ اس آپریشن سے ہوا جو حضرت نے توجہ سے کیا۔ تو جنات کی طرح اولیاء اللہ بھی آپریشن کرتے ہیں۔ ایک آپریشن اور یاد آ گیا، کہہ دو۔ ایک میاں جی عبد الرحمن صاحب تھے۔ میاں جی بڑے بزرگ ہونے کے بعد پہلے ان کو عبد الرحمن خان کہا جاتا تھا۔ بڑے جوان تھے، پٹھان تھے۔ ریڑھی چلایا کرتے تھے، بیل گاڑی چلایا کرتے تھے، جس میں سواریاں بٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ پہنچاتے تھے، کرایہ وصول کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے کچھ لوگوں کو بٹھایا، جہاں جانا چاہتے وہاں لے گئے۔ وہ ہندو لوگ تھے، کچھ خواتین بھی تھے۔ جب وہاں جا کے بیل گاڑی روکی اور اترنے لگے تو وہ جو ہندو تھے ان کی ایک نوجوان لڑکی اترتے ہوئے اس کا کوئی جسم خان صاحب کے جسم سے مس کر گیا۔ خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایسا خطرناک کرنٹ ہے کہ عورت مردوں کا اختلاط یہ تباہی کا باعث ہے۔ ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے جو عورتوں مردوں کو اکٹھا کرتے ہیں، خواہ تعلیم میں کر رہے ہوں اور کسی اور چیز میں کر رہے ہوں۔ عورتوں کا الگ انتظام ہو سکتا ہے، مردوں کا الگ ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ انگریز لعین خبیث جو کہتا ہے ہمارے انہی کے پیچھے چل پڑتے، خانہ چاہے کتنے خطرناک نکلے۔ تو اتنا سا ہوا کہ اترتے وقت اس کا جسم کچھ لگ گیا خان صاحب سے۔ خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں۔ اس سے لڑکی کے دل میں خان صاحب کی محبت آ گئی۔ بتاؤ یہ محبت ٹھیک ہے؟ تباہی ہے، تباہی، جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ وہ مصر ہو گئے اپنے والدین کے سامنے کہ میں نے
اسی خان عبد الرحمن سے شادی کرانی ہے. میرے پاس بھی ساتھی کئی آتے ہیں، دعا کر دو کوئی ایسا وظیفہ بتا دو بس وہی ہو جائے. ہزار سمجھاؤ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. شریفوں کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ جاتے ہیں، والدہ جاتی ہے، بچی کو دیکھ کے آتی ہے، گھر میں آ کے مشورہ کرتی ہے اپنے شوہر سے بھی، بچے کے والد سے بھی، بچے سے بھی، تو پھر فیصلہ ہاں بھی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. شریفانہ طریقہ تو یہ ہے. یہ خود اپنا انتخاب کرنا، پہلے تعلقات قائم کرنا لڑکے لڑکی کالج میں یا کہیں بھی، پھر ماں باپ کو مجبور کرنا، بالکل تباہی اور گمراہی. اس کا انجام بھی برا نکلتا ہے. گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہم نے. تو بہت میں کہتا ہوں بھی یہ دعا نہ کرو، دعا کروا لو کہ اللہ میاں جہاں خیر ہو بہتر ہو وہاں ہو جائے. اس پر آتے ہی نہیں خیر سے عاشق لوگ نہیں آتے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں نا. آپ میں بھی بہت سے عاشق بیٹھے ہیں، آپ میں بھی بہت سے عاشق بیٹھے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اللہ بھی سب کی اصلاح فرما دے. لیکن عاشقوں سے درخواست ہے کہ عشق میں مزہ تو بہت ہے، لیکن جہنم اس مزے کو توڑ دے گی. یوں ہی آنکھ بند ہوگی سارا نشہ اتر جائے گا. پھر قبر میں بھی آگ لگے گی، جہنم کی آگ بھی برداشت کرنا پڑے گی. اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء اعظام کی محبت، یہ محبت دونوں جہانوں میں عزت کی ضمانت ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ کی رحمتیں اس محبت پر نازل ہوتی ہیں. یہ لڑکوں اور لڑکیوں کی محبت، اس پر خدا کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے. لیکن اس ہندو لڑکی کو خان عبد الرحمن سے محبت ہو گئی اور تقاضا شروع ہو گیا کہ میری شادی یہاں کرو. بڑا ماں باپ نے سمجھایا، وہ نہ سمجھی، انہیں غیرت میں آ کے اس لڑکی کو قتل کر دیا ماں باپ نے. اور خان عبد الرحمن کو کوئی خبر نہیں کون ہے کیا. پھر کسی نے بتایا کہ فلاں لڑکی کو آپ سے محبت ہو گئی تھی، اس طرح گاڑی سے اترتے وقت تو وہ تو بیچاری قتل ہو گئی. یہ سن کر خان صاحب کو دل پر اثر ہو گیا کہ میری خاطر، یہ بھی ایک بات ہے نا، عاشق کو تو سہارا چاہیے. میری خاطر جان دے دی اس نے. اس کو اس لڑکی سے بے پناہ محبت ہو گئی. جب محبت ہو جائے معشوق معشوقہ سے تو پھر ایک حوصلے کی بات ہوتی، آج نہیں کل نہیں تو پرسوں مل ہی جائے گی نا. ایک حوصلہ ہوتا ہے. جو مر ہی گئی وہ کہاں سے ملنی ہے. اس لیے خان صاحب کی طبیعت میں بے چینی پریشانی بے انتہا ہوئی. اتنی پریشانی ہوئی کہ محبت بہت زیادہ ہے اور وصل کی کوئی توقع نہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے یہ، لیکن پوری طرح یاد بھی نہیں آ رہا. بیٹھے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. ایسے ہی مجھے بھی بیٹھے مولوی شفیع ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اچھا ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے کہ رستم کے ساتھی ہو گئے. تو فراق ایسا کہ توقع ہے کل مل جائے گی تو ایک حوصلہ ہے، اور ایسا فراق ہو کبھی ملنا ہی نہیں، مر گئی. تو جو بے چینی اس وقت ہوگی وہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں. بولو نہیں جانتے نا، نہیں جاننے والے بیٹھے نہیں ایسے میدان کے مجاہد مرد ہیں. علاج ہے، علاج کرانا چاہیے. تو خیر
خان صاحب کا کوئی حال نہیں، اس حد تک پریشان ہو کہ دعائیں مانگنا شروع کر، اللہ میاں کوئی فضل فرما میرے دل کو صاف کر دے۔ تو غیب سے ایک دفعہ آواز آئی کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس جاؤ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری بہت بڑے اللہ والے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، رائے پور میں رہتے تھے، وہاں خانقاہ شریف تھی ان کی۔ اس آواز آنے پر، غیبی اشارہ پانے پر عبد الرحمن خان چلے گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے، بیٹھو، باتیں مانو۔ رائے پور پہنچ گئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کو واقعہ تو نہیں سنایا، لیکن بیعت کی درخواست کر دی۔ وہ اشارے سمجھ گئے کہ مجھے بیعت کر لے، فرمایا میں تجھے بیعت نہیں کرتا، بار بار اصرار کی، فرمایا نہیں میں نہیں بیعت کرتا۔ بہت پریشان ہو گئے۔ خانقاہ کے دیگر مہمانوں سے بات کی کہ میں ایک بڑی پریشانی سے آیا ہوں، غیبی اشارہ پا کے آیا ہوں کہ میرا یہاں علاج ہو جائے گا، لیکن بزرگ مجھے بیعت ہی نہیں کرتے۔ اگر یہی کیفیت مجھے بیعت نہ کیا، ہو سکتا ہے میں خودکشی کروں۔ میری کیفیت اندر کی ایسی ہے، خود مر جاؤں۔ حضرات کو ترس آیا کہ پتہ نہیں بیچارہ کس پریشانی میں ہے۔ حضرت سے عرض کیا، حضرت اس کو بیعت کر لی، وہ تو مر جائے گا، وہ خاص پریشانی میں مبتلا، بہت بڑی پریشانی میں۔ تو وہ یوں کہہ رہا ہے میں غیبی اشارہ پا کے آیا ہوں، تو مجھے بیعت نہیں کرتے، میں خودکشی کر لوں۔ حضرت کو بھی ترس آیا، یہ حضرت نے تھوڑا سا پریشن جدا کر کے کر دیا۔ کہا بلاؤ اس کو، عبد الرحمن خان کو بلاؤ۔ وہ آ گیا، فرمایا آگے آؤ عبد الرحمن خان، میرے سینے سے لگو، میں اس کی محبت سے تجھے پاک کر دوں۔ میاں جی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے حضرت نے سینے سے لگایا اور ایک لمحہ میں اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دیا، اس کی جگہ اللہ کی محبت کو ڈال دیا۔ یہ اولیاء اللہ ایسے آپریشن بھی کرتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہے انسان۔ اللہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میاں جی عبد الرحمن جب وہ پھر ذکر اذکار میں لگ گئے، بڑے اللہ والے بنے، بہت اونچے گئے، بڑھاپا بھی آ گیا تھا، تو ان کو پھر میاں جی عبد الرحمن کہتے تھے۔ عبد الرحمن خان کے میاں جی بڑے ہو گئے، کہتے میاں جی عبد الرحمن بعض سفروں میرے ساتھ ہوتے تھے، مجھے واقعہ سناتے تھے، یہی واقعہ جو میں نے سنایا آپ کو، یہ سارا واقعہ سناتے، بہت روتے ہیں، اتنا روتے تھے کہ آنسو ختم ہو کر خون آنکھوں سے نکلنے شروع ہو جاتے، خون کے آنسو روتے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ فرمایا میں بعض اوقات ہوتے کپڑا میں دھوتا تھا، جہاں دامن پر خون لگا ہو تو میں دھوتا تھا۔ حدیث میں جو بات آئی ہے اس کی تائید ہو گئی۔ حدیث میں آیا کہ جہنم کے لوگ جو ہیں وہ اتنا روئیں گے جس کی حد نہیں، 1000 سال تو روتے رہیں گے، چیخو پکار کریں گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اللہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جب کہیں گے کچھ چھوٹنے کے بعد اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر 1000 سال صبر کریں گے، شاید اس پر اللہ کو ترس آ جائے، پھر بھی جو کافر ہو کے مرے تھے ان کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے، اور روتے روتے پھر ان کے آنسو پانی کے ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو رویا کریں گے۔ فرمایا یہ حدیث میں سنا تھا، ہم اپنی آنکھوں سے میاں جی عبد الرحمن کو ایسا روتے دیکھا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور صحبت میں بہت کچھ ملتا ہے، ادھر دے آپریشن بھی ہو جاتے اور سربستیاں نکالنے کے تو گولیاں بھی ہو جاتی ہیں بعض وقت۔ تھوڑی سی ایک بات کہہ لیں،
عابدین۔ ایک بزرگ گزرے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، بلخ کی عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ بادشاہوں کا جو حال ہوتا ہے عیش پرستی، دنیا کی دولتیں جمع کرنا، اسی قسم کے تھے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا، کھانا کھلایا، فقیر مسکین آدمی تھا، کھانا وانا کھلا کے خدام نے کہا پہ جاؤ، وہ کہتے میں نہیں جاتا، میں نے اسی محل میں رات ٹھہرنی۔ ان کا شاہی محل ہے، اس میں ایسی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، سرائے بنی ہوئی ہے، وہاں مسافر مہمان ٹھہر، تم بھی ٹھہر جاؤ، فلاں کا سرائے ہے، چلے جاؤ وہاں۔ کہتے نہیں میں نہیں جائیں گا، وہ کہتے محل ہے شاہی، یہ کوئی سرائے نہیں ہے کہ یہاں تم نے ٹھہرنا۔ بہت سمجھایا، وہ نہ سمجھا۔ بادشاہ سلامت کو شکایت کی گئی، بادشاہ سلامت آئے خود ابراہیم بن ادہم، کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا، جو اور کام میں بتاؤ کر دیتے ہیں، لیکن آرام جہاں نہیں ہوگا، یہ تو سرائے نہیں ہے، مسافروں کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ بنی ہوئی سرائے ہماری سرائے حکومت کی، وہاں جا کے ٹھہر۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر کو اللہ والے تھے، ان کے بادشاہ سلامت آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے نانا جان تھے۔ ان سے پہلے کون تھا؟ ان کے ابا جی تھے۔ تمہارے بعد کون ہو؟ کہتے میرے بعد میری اولاد یہاں آ جائے گی۔ کہا بادشاہ سلامت آپ اس کو محل کر رہے ہیں، سرائے کیسے کہتے ہیں؟ سرائے اسے جس میں مسافر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ سرائے ہی ہے۔ یہ بادشاہ کے دل پر بات نے اثر کیا، لیکن پورا اثر نہیں کیا، کچھ ہوا اثر کے واقعی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک دن اور واقعہ پیش آیا، شاہی بستر جہاں آرام فرماتے ابراہیم بن ادہم، باندھی اس بستر کو بچھایا کرتی تھی۔ ابراہیم بن ادہم کہیں دور نکل گئے، رات کو آ جانا ہے، تو باندھی نے بستر بچھایا، جیسے شاہی بستر ہوتا ہے، اس میں جو خوشبو ہے، آج کل کیا کہتے ہیں چھڑکنے والی خوشبو، سپرے کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے وہاں بچھائے، اور سمجھ گئی کہ ابھی بادشاہ کو دیر ہے، تو خیال ہے چلو آج میں کچھ تھوڑا سا آرام کر لوں شاہی بستر پر، تو وہیں لیٹ گئی۔ کبھی اٹھ جاتی تو بیٹھتی، مزہ اتنا آیا سا بادشاہ کا بستر تھا، نیند آ گئی۔ اتنے میں بادشاہ سلامت آ گئے، تو بادشاہ نے دیکھا باندھی بادشاہ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے، درہ اٹھائے، 1 2 3 درے لگا دیے بیچاری، وہ روئی بھی اور ہنسے بھی، وہ مائی باندھی روئی بھی اور ہنسی بھی۔ فرمایا کہ رونے کی وجہ تو واضح ایک چوٹ لگی تجھے، تو ہنسی کو ہے؟ کب واقعی درد کی وجہ سے میں روئی ہوں؟ ہنسی میں اس پر ہوں کہ یہ جو مجھے سزا ملی ہے، یہ تھوڑی دیر اس بستر پر سونے والے کی سزا ہے، جو ہمیشہ اس بستر پر سوتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ دوسری بات ہی ابراہیم بن ادہم کے دل پر لگی، لیکن ابھی کام پورا نہیں ہوا۔ تشریف رکھے، مسافہ نہیں کرتے، رونے کے دن بیٹھتے آرام سے۔ بس چپ کر جو الٹیمیٹ میں تمہیں نکال دیا جائے گا، یاد رکھو، خاموش ہو جاؤ۔ دل پر دوسری چوٹ لگی۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، رات کو بادشاہ سلامت سونے لگے تو دیکھا محل کی چھت پر لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں، نکل کے پوچھا تم کون لوگ ہو اور محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ ان کا بادشاہ سلام ہمارا اونٹ گم ہو گیا، اس کو تلاش کر رہے ہیں، اونٹ چھت پر تلاش کر۔
بادشاہ کا بڑے بیوقوف لوگ، اونٹ گم ہو گیا کہ جنگل میں جا کے تلاش کرو، اونٹ کو شاہی محلات سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر شاہی محلات میں بیٹھ کر اونٹ نہیں ملتے تو شاہی محلات میں بیٹھ کر کسی کو خدا بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تیسرا واقعہ پیش آیا، یہ گویا کہ علت کا جزو اخیر تھا۔ علت کا جزو اخیر ہمارے مولوی سمجھتے، عالم سمجھتے، مکمل علت ہو گئی، طبیعت دنیا سے سرد ہو گئی، دنیا کی محبت نکل گئی، اسی رات بادشاہت کو جواب دے دیا اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ ذاتی چیزیں تھیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ اللہ کا تعلق ایسی بڑی شے ہے، بڑی دولت ہے، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے بادشاہتوں کو چھوڑا ہے، کہ کسی اللہ والے نے اللہ کے تعلق کو چھوڑ کر کسی بادشاہ کو اختیار نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق بہت بڑی عزت کا سامان ہے۔ اس لیے ہم دیکھا اولیاء اللہ بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ ان کے قدموں میں گرتے ہیں، بادشاہوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم تو پولیس کے آنے پر کانپنے لگ جاتے ہیں نا، لیکن اولیاء اللہ کی شان نہیں ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا خادم ان کے سر کو صاف کر رہا تھا، اور صاف کرنے کا معنی سمجھتے ہو، جواں کرتا، جواں نکال کے مارتا تھا۔ ایک دن ایسے دھوپ میں بیٹھے، سردیوں کا موسم تھا، تو اچانک وہ خاتم بولا، حضرت حضرت حضرت، جیسے بہت بڑی کو بات کہنے لگا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ آ رہا ہے۔ پر میں سمجھا تھا کوئی جون موٹی آ گئی ہے۔ یعنی بادشاہ کی حیثیت جون جیسی بھی نہیں ان کے نزدیک۔ تو اللہ پاک پر تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ پھر پتہ ایک آپریشن یاد آیا تو وہ سننا آپ کو آپریشن۔ یہی سیدنا ابراہیم بن ادھم پھر اللہ اللہ کی لائن میں لگے، محنت کرتے کرتے جنگل میں پہنچے۔ جنگلوں میں گئے ہیں حضرات خلوت اختیار کرنے کے لیے، اللہ سے کا ذکر کرنے کے لیے خلوت میں بیٹھے ہیں۔ جب اللہ چاہا انہیں خلوتوں سے نکال کے اللہ نے قوم کے ہادی بنا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت کیا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس خلوت کے نتیجے میں اللہ پاک کی جو واردات تجلیات ہوئی ہیں، وہ نبوت کا آفتاب طلوع ہوا۔ حضرت کی مختر صاحب عارف اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، نبوت کا آفتاب اس خلوت کے بعد طلوع ہوا۔ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، تم کیا جانو اے دوست و ویرانوں کو، تم تو سمجھ میں ویرانے ہیں، جنگل ہے، اور اللہ نے اس میں جا کر محنتیں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی خلوت کی ہے، نبوت کے بعد بھی خلوت کی ہے۔ روزانہ گھر میں خلوت کا ایک خاص وقت مقرر تھا، اور کبھی جنگلوں میں جا کے بھی نبوت کے بعد خلوت کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کو سامان ضروری میں سواری پر اونٹنی پر رکھا کرتی تھی۔ حضور متعدد دنوں کے لیے خلوت کرنے کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ یہ نبوت کے بعد کا قصہ ہے، پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ نبی جیسے اور نبیوں کے بھی سردار وہ بھی خلوت کر رہے ہیں۔ خلوت سے اللہ کی تجلیات کا تحمل، واردات کی تجلیات کا تحمل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم خلوت کے لیے جنگل چلے گئے۔ محمد اوہ دال فیان ہو جاؤ، کل میں گئے، کون بلا ادھم، خلوت کے لیے جنگل میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے لیے۔
بھوک لگی ہوئی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کا اپنے بندوں سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے کھانے کے لیے آسمانوں سے بریانی بھیجی۔ بریانی جانتے ہو؟ حلوہ ہوتا ہے۔ بریانی ویسے آپ خود پکائیں ہوٹل میں بہت لذیذ ہوتی ہے، اور جو وہاں سے آئی اس کی دعا، اس بریانی کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ ایک اور اللہ والے وہاں جنگل میں رہتے تھے، بہت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، اور کھانے پینے کا حساب یہ تھا کہ وہ گھاس کھودتے تھے۔ وہ گھاس کھودنے کا پتہ تھا نو ربے نا کہا کھودی دا پٹی دا وہ پنڈ بنا کے شہر جا کے بیچتے تھے۔ انہیں پیسہ نہ کھانا کھا کے آئے تھے، روز معمول سی انہوں نے۔ ایک دن اللہ میاں سے کہا، اللہ میاں آپ نے پیٹ لگایا، مجھے اس کے لیے گھاس کھودنا پڑتی ہے، بازار جانا پڑتا ہے، کہیں میرے کھانے کا انتظام یہیں کر دیں تو میرا یہ وقت بچ جائے گا اور میں آپ کے ذکر میں مشغول رہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ان کے لیے دونوں وقت صبح و شام آسمانوں سے روٹی اور چٹنی اترتی تھی، اور چٹنی جانتے ہو؟ تسی کو چٹنی تو کوئی شے ہی نہیں، آپ کے حلوے پیچھے رہتے ہیں، اور جو اللہ نے بنا کے بھیجی ہوگی اس چٹنی کا کہنے کیا۔ روٹی اور چٹنی روزانہ 2 وقت اترتی تھی ان کے لیے، اور انہوں نے آج محسوس کیا کہ بریانی کی خوشبو سارے جنگل میں پھیلی ہوئی۔ وہ سمجھ کوئی اللہ والا آیا اس کے لیے بریانی اتاری اللہ پاک نے۔ ویسے بھی کشف و کرامات اولیاء اللہ کی برحق محسوس کر لیا۔ اللہ کی خدمت میں درخواست کی کہ اللہ میاں میں اتنے سالوں سے آپ کو یاد کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، میرے لیے چٹنی روٹی بھیجتے ہیں، اور وہ آج آیا ہے اس کی بریانی بھیج دی آپ نے۔ حق تعالیٰ شان کی طرف سے الہام ہوا، جواب آیا کہ اس کی قربانی بھی دیکھو، اپنی قربانی بھی دیکھو۔ تم نے وہ چادر اور رمبی وہ قربان کی ہے، وہ تخت شاہی کو قربان کر کے آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان بزرگوں کی وجہ سے بہت فیض پھیلا۔ ان کا ایک آپریشن نقل کرنا آپ کے سامنے انہوں نے کیا۔ ایک شہزادہ، شاہی خاندان کا لڑکا، جوان، شرابی کبابی، بہت شراب پی ہوئی، نشے میں دھت پڑا، مکھیاں پاؤں پر، ہاتھوں پر، منہ پر بیٹھ رہی، برا حال تے بونکے دیہڑے پنجابی کہتے ہیں، برا حال ہوا۔ حضرت نے پانی بھرا ابراہیم ادھم نے، اور اس کے ہاتھ منہ دھلائے، وضو کرایا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم میری خدمت کر رہے ہیں، جانتا تھا حضرت کے بزرگی کی شہرت ہو چکی تھی، یہی پتہ تھا کہ اصل میں بادشاہ تھے۔ کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے، میں شرابی گناہ گار، آپ میرے ہاتھ دھو رہے، میرا منہ دھو رہے۔ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا میں تیری خدمت نہیں کر رہا، میں اس لیے خدمت کر رہا ہوں تو میرے اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے دل میں بے حد عقیدت آئی۔ اس نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بیعت کرو۔ ہم نے ہاتھ پکڑ کے اس کو بیعت کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد اس کے دل کو دیکھا روحانی نظر سے، بہت بڑی ولایت عطا کی گئی۔ مراقبہ کیا، اللہ میاں سے پوچھا اللہ پاک ابھی تو صرف توبہ کی ہے، توبہ کرنے کے بعد گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، ریاض سے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں یہ چیز نصیب ہوتی ہے، تو آپ نے صرف توبہ پر اتنی بڑی ولایت عطا فرما دی۔ الہام ہوا
غسلت وجهه لأجلی وغسلت قلبه لأجلک، تو نے اس کا منہ ہاتھ دھویا میری وجہ سے اور میں نے اس کا دل دھو ڈالا ہے تیری وجہ سے۔ بس کہنا یہ تھا کہ اولیاء اللہ پریشر بھی کرتے ہیں اور زخم بھی نہیں ہونے دیتے، خوشی خوشی سے کام چل جاتا ہے، آسان ہے یہ راستہ، آسان ہے، بس نیت ٹھیک کر لی جائے کہ میں نے جو کرنا ہے صرف اس لیے کرنا ہے کہ میرے اللہ راضی ہو جائے، جو پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے مجاہدہ کرنا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ خوش ہو جائے، خوش ہو کر مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ اس جذبے سے لگے رہیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ میاں سے ملاقات ہو جائے۔ خاص محنت کی بات نہیں ہے، کوئی سلسلہ ہو، نقش بندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، جو لگ گیا سلسلے کے اذکار میں معمولات میں پابندی کر لی، ایک وقت آئے گا اللہ یوں اپنی طرف کھینچ لے، جس کو صوفیہ جذب کہتے ہیں، اللہ کی جذب ہو جائے۔ اس کا دوسرا نام حصول نسبت ہے، اللہ سے تعلق کی خاص نسبت حاصل ہو جائے، بس پھر کام ہو گیا۔ پتہ کیا ہوا؟ پھر اللہ سے ایسی ملاقات ہوگی کبھی واپسی نہیں ہوگی، گناہ کرنا چاہے گا تو بھی گناہ نہیں کرنے دیں گے، اللہ کی رحمت ان کی حفاظت کر لیتی ہے۔ ملاقات سے ایک بات یاد آئی کہ اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک گوجری میں ایک بزرگ تھے، حضرت میاں منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری کے بڑے خلفاء میں تھے اور بڑے تعلیم یافتہ تھے، تعلیم یافتہ جو اسکول کالج کی تعلیم ہندوستان کے زمانے میں، یعنی پاکستان بڑھنے سے پہلے انڈیا میں اس علاقے میں حضرت رائے پوری کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے، اور بیعت کرنے کے بعد پوچھا تھا، سنا ہے اس راستے میں اللہ میاں مل جاتے ہیں، کبھی کسی کو ملے بھی ہیں؟ یہ سوال کر دیا، فرمایا ہاں بھی مل جاتے ہیں، ہمیں بھی آخر میں جا کے ملے، یعنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی ذات کریم ایسی ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی، ایک شریف انسان بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کریم بہت بڑی ہے۔ تھوڑی محنت پر اللہ میاں زیادہ دینے کے عادی ہے، اچھی نیت کے ساتھ محنت کی جائے تو اللہ اس پر بہت کچھ دیتے ہیں اور اللہ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اپنے آپ کو سنوارے، نیت صحیح کریں۔ اس پر دو شعر کہہ کے ختم کر رہے ہیں، مجھے بار بار یہ روک رہے ہیں جلدی والے۔ کیا بات ہے جی، میں سوچ دل میں میری بات ایک آئی تھی، خان صاحب کی پہلی بات تو ڈرا دیتی ہے، بولتے بولتے آخر بھی آواز جو ہے وہ ذرا کچھ کشش پیدا کرتی ہے۔ یہ بالکل برعکس ہے، جب قیامت کا وقت آئے گا نا، اللہ دنیا کو ختم کرنا نا، ایک بھی مومن نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے، اس وقت ان پر قیامت قائم ہوگی۔ کیسے قائم ہوگی؟ ایک آواز آئے گی، جو اسرافیل کی آواز، جو سور لیے بیٹھے، اس کی آواز آئے گی۔ پہلی اس آواز میں مٹھاس سی ہوئی، کشش سی ہوگی، دل کھینچے گے، پھر وہ آواز آہستہ 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 سخت ہوتی جائے گی، اور سخت ہونے آخر اس آواز سے ہی ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ وہ پہلی کشش، آخری سختی، خالصہ کا پہلا خوف اور آخر میں ڈر۔ نعرے کے شروع میں ڈراتے لوگوں کو، ڈرا دیتے بالکل۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر 40 سال تک دنیا مری رہے گی، نہ کوئی انسان
نہ کوئی جاندار چیز، کوئی بھی ترند پرند حیوانات انسان جنات تمام فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ میاں پوچھیں گے اسرائیل سے کہ کون کون زندہ ہے؟ جواب دیں گے کہ اللہ پاک ساری مخلوق مر گئی، ہم 4 فرشتے زندہ ہیں، جبریل، میکائیل اور اسرافیل اور میں اسرائیل، موت کا فرشتہ جو ہے، اور آپ کی ذات زندہ ہے، لا یموت، کبھی فوت نہیں ہو۔ اسرائیل کو حکم دیں گے اللہ میاں ان تینوں کی جان نکالو، جبریل، میکائیل، اسرافیل تینوں کی جان نکال لیں گے وہ۔ اللہ پوچھیں گے اب کون کون زندہ ہے؟ تو اسرائیل عرض کریں گے اللہ میاں میں زندہ ہوں، اور آپ کی ذات جو لا یموت ہے، نہیں مرنے والے، آپ زندہ ہیں۔ اللہ فرمائے کہ مت انت، تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ اب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شے نہیں ہو، کوئی شے۔ 40 سال مردنی کا عالم پورے عالم پر رہے گا۔ اس دوران اللہ کی طرف سے ایک سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے والے کچھ نہیں ہوگا، خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو وحدہ لا شریک ہے، سب پر غالب ہے۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ میاں اسرافیل کو زندہ کریں گے، اس سے کہیں گے پھونکو، پھونکو، سمجھتے ہو؟ ایسے ایک چیز ہوگی جس میں آواز لگا، جس اسپیکر بولنے سے آواز اونچی ہو جاتی ہے، اس میں پھونکیں گے، تمام مخلوق، اولین آخرین، انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، چرندے، پرندے، درندے سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا روز ہوگا، اللہ پاک اس کی آسانی پیدا کرے۔ ویسے ایک بات یاد آئی کہہ دوں، قیامت میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ۔ ان فیصلوں میں کامیاب ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامیابی کی ضمانت ہے، تو آپ کی شریعت پر پورا عمل کیا جائے۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا عمل ہے جو وہاں کی کامیابی کا باعث بنے گا، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی 7 بار، اللہم اجرنی من النار 7 بار، اس کا مطلب اللہ میاں مجھے جہنم سے بچا لے۔ اور ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 بار، جن 2 وقتوں میں اس کو 7 بار پڑھے وہ جہنم سے بچا دیا جائے۔ اللہ اس کو بچائیں گے، اللہ پاک ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔